السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم فرسٹ ایئر کے بچوں کے لیے سیکنڈ چیپٹر میں سے رذائل اخلاق میں سے غیبت کو ریڈ کریں گے اور 4 ٹاپک ہمارے رہ گئے ہیں، پھر ہمارا دوسرا چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو غیبت جو ہے یہ بہت اچھا بک میں لکھا ہے، صرف ہیڈنگز دے لیں تو بہترین لکھا ہوا ہے۔ اخلاقی بیماریوں میں غیبت جس قدر بری بیماری ہے، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اسی قدر عام ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس بیماری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس گناہ سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس اس سے تو تم انتہائی نفرت کرتے ہو۔ ٹھیک ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ پسند نہیں کرے گا کہ غیبت کرنے کو ایک طرح سے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے سے مثال دی گئی ہے کہ کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے بھائی اپنے بھائی کا گوشت کھائے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے غیبت کرنا جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھایا جائے۔ غیبت کے لیے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی تمثیل انتہائی بلیغ ہے، یعنی کھلا یہ بیان کی گئی ہے، کیونکہ جس شخص کی غیبت کی جاتی ہے وہ اپنی مدافعت نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے وہ تو موجود نہیں ہوتا، وہ اپنا مدافعت کا مطلب ہے دفاع کرنا، وہ تو نہیں اپنے آپ کو اپنا دفاع کر سکتا، تو وہ کیسے اپنے آپ کو بچائے گا؟ اس طرح غیبت سے باہمی نفرت کو ہوا ملتی ہے۔ ظاہر ہے اس کی برائی جب کی جاتی ہے وہ تو موجود نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس سے نفرت کی فضا جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے اور دشمنی کے جذبات بھڑکتے ہیں۔ غیبت کے مرض میں مبتلا شخص خود کو عموماً عیبوں سے پاک تصور کرنے لگتا ہے، اور جس کی غیبت کی جائے وہ اپنے عیب کی تشہیر ہو جانے کے باعث اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ جب اس کو پتہ چل جائے کسی کو کہ میری غیبت کی جاتی ہے یا میرے پیچھے میری برائی کی جاتی ہے، تو پھر وہ اور جو ہے نا وہ ڈھیٹ بن جاتا ہے، اس کو کوئی اس چیز کا اثر نہیں رہتا، یعنی اگر وہ برا نہیں بھی تو وہ برا بن بھی جاتا ہے، بعض دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ تو غرض غیبت ہر لحاظ سے معاشرتی سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ لوگ اس سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت و آبرو بگاڑتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں، یعنی ان کی جو لوگ غیبت کریں گے ان کا انجام یہ ادھر بتایا گیا۔ اچھا جی، شریعت اسلامی میں غیبت صرف 2 صورتوں میں جائز قرار دی گئی ہے۔ ایک مظلوم کی ظالم کے خلاف فریاد کی شکل میں، یعنی ایک وہ شخص جس پر مظلوم وہ ہے جس پر ظلم کیا جائے، وہ ظالم شخص ہے جو کسی پر ظلم کرتا ہے، تو پھر وہ اس کے خلاف اگر فریاد کرتا ہے تو اس صورت میں وہ جائز ہے کہ کسی پر ظلم کیا ہو تو وہ پھر برائی کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ اور دوسرے لوگوں کو کسی فریب کاری سے آگاہ کرنے کے لیے، یعنی اگر کوئی بندہ کسی سے فریب کر رہا ہے تو دوسروں کو اس سے آگاہ کرنے کے لیے، اس کے بارے میں بتانے کے لیے بتایا جا سکتا ہے کہ اس بندے میں یہ برائی موجود ہے۔ بعض علماء نے نقل اتارنے اور تحقیر آمیز اشارات، یعنی کہ بعض علماء نے نقل اتارنا، جیسے نقل اتاری جاتی ہے کسی کے بولنے کی یا کسی بات کی بھی، اور تحقیر یعنی کہ بڑا حقارت والا جو رویہ ہے، تحقیر آمیز اشارات یعنی حقارت والے جو اشارے ہوتے ہیں وہ کرنے کو بھی غیبت میں شمار کیا ہے۔ اچھا، غیبت اور اتہام میں فرق ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ غیبت، اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ غیبت سے مراد کسی شخص کی عدم موجودگی یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا ہے جو اس میں موجود ہے، یعنی برائی تو اس میں موجود ہے لیکن اس کی برائی کرنا اس کی غیر موجودگی میں۔
جبکہ اتہام تہمت لگانا سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کا ایسا عیب بیان کیا جائے جو اس میں موجود نہیں ہے اور اس کے دامن عفت کو بلا وجہ داغدار بنایا جائے، یعنی اس میں وہ عیب موجود نہیں لیکن اس کی عزت کو داغدار بنایا جائے، اس پر بلا وجہ اس کے بارے میں ایسا بیان دیا جائے جس سے اس کی عزت جاتی رہے۔ تو یہ ٹاپک ہو گیا ہمارا غیبت کا۔ اب اس کے بعد منافقت ہے، وہ انشاءاللہ کل کریں گے، تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، تو انشاءاللہ اگلا لیکچر ہم کل لیں گے اور 1-2 دن میں انشاءاللہ آپ کا یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہم ایکسرسائز کریں گے اور بڑی زبردست ایکسرسائز ہم کریں گے جس میں پورا جو ہے وہ جو پاسٹ پیپر ہے اس کو بھی ایک نظر دیکھیں گے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ پہلے جس بچے نے بھی 2 چیپٹر تیار کر لیے ہیں تو سمجھے اس کی زبردست قسم کی تیاری ہو چکی ہوئی ہے۔